ذرا آپ وقف کو بھی سمجھ لیں، وقف کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، لیکن صدقے اور وقف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صدقے میں جو ہے سامنے والے کو اس چیز کا مالک بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک میری زمین ہے، میں جو ہے آپ میں سے کسی کو یہ صدقے میں دیا، کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی میں دوں، زید کو دوں، عمر کو دوں، بکر کو دوں، مثال کے طور پر بکر کو میں نے یہ صدقے میں دیا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بکر کو اس چیز کا مالک بنایا۔ اب بکر چاہے تو اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اس چیز کو بیچ سکتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صدقہ ہوا۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ اب اس چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ وقف کی زمین کا جو مالک ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس زمین سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اس فائدے کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، صدقے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلڈنگ یا پھر ایک اپارٹمنٹ یا پھر ایک دکان سمجھ لو، میں نے کسی کو صدقہ کیا، کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اس مکان کا مالک بنایا۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مکان کو وقف کیا، کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مکان کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، بلکہ اس مکان کا یا اس دکان کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اس دکان کا جو کرایہ آئے گا، مثال کے طور پر اس دکان سے 10,000 روپے مہینہ کرایہ آ رہا ہے، تو اب وہ جو کرایہ ہے اس کرایے کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ ہے وقف۔ صدقے اور وقف میں آپ کو فرق سمجھ میں آیا کہ صدقہ جو ہے کسی کو مالک بنا دینا، وقف میں مالک اللہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں جیسے مثال دیا کہ دکان کو وقف کیا گیا، تو دکان کو اب نہ تو بیچا جا سکتا ہے نہ تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن دکان کے ذریعے سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے، مثال کے طور پر منتلی 10,000 روپے کرایہ ہے، تو اس 10,000 روپے کے ذریعے سے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ جو ہندوستان میں لاکھوں ایکڑ زمین ہے وقف کی، اس پوری زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر کسی مسلک کی بات نہیں آتی، چاہے وہ دیوبندی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کا رہنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے بندے پر اس وقت یہ اس بندے کا فریضہ یہ ہے کہ وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے جو کوشش وہ کر سکتا ہے ضرور کریں۔ پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے QR کوڈ جو ہے اسکین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اسکین کر کے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو رائے ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔